اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ہم آج آپ کے سامنے بنی آدم یعنی انسانوں کی خطائیں، گناہیں اور اللہ کی مغفرت کا جو وسیع سمندر ہے، انسانوں کی بخشش کے لیے اور ان کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے اس کا تذکرہ کریں گے۔ عام طور سے یہ غلط فہمی ہے، توبہ کے معنی آدمی یہ تصور کیا ہوا ہے کہ دو گالوں پر مار لو، یا استغفار پڑھ لے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے۔ اس طرح کے جملوں کو اور اس طرح کے اعمال کو وہ اپنے گناہوں سے توبہ سمجھتا ہے، حالانکہ یہ توبہ نہیں ہے۔ یعنی دونوں گالوں پر ہاتھوں سے مار لینا اور اسی طرح مخصوص اوراد و وظائف پڑھنا یہ گناہوں سے توبہ نہیں ہے۔ گناہوں سے سچی توبہ کے لیے تین باتیں لازم ہیں۔ نمبر 1، کیے ہوئے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونا، کہ میں نے جو گناہ کیا ہے اس پر شرمندگی ہو، ندامت ہو۔ اور دوسرے نمبر پر آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو کہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ اور نمبر 3، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ جس انسان کے اندر یہ تینوں صفتیں ہوں گی، اس کے ذریعے سے توبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ کیسے عجیب عجیب واقعات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ نے معاف فرمایا۔ ایک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام کے تمام انسان گنہگار ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کرنے والوں میں سب سے افضل اور بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ فوراً جن کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں وہ بہت ہی بہترین اور افضل انسان ہیں۔ میں ایک واقعہ اسی ضمن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صحابہ کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص چوری اور ڈکیتی میں جو مشہور تھا اس کا ایک واقعہ بیان فرمایا، اور چھوٹی چھوٹی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا۔ اس کے بعد اس کے دل میں اللہ نے احساس پیدا کیا کہ مجھے بھی تو اللہ کے ہاں جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتا گیا اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے پھرنے لگا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلاں مقام پر ایک بہت بڑا عابد ہے، تم اس سے مشورہ کر لو کہ تمہاری توبہ قبول کروانے کا کوئی راستہ اس کے پاس ہوگا، وہ تم کو بتا دے گا۔ چنانچہ وہ شخص عابد کے پاس گیا، عبادت گزار کے پاس گیا، اور پوچھنے لگا کہ میں نے زندگی میں 99 قتل کیے ہیں، کیا مجھ سے معافی کی کوئی توقع ہے؟ اللہ مجھے معاف فرمائیں گے؟ اس کو تو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اپنی عقل سے قیاس کیا اور کہا کہ جو آدمی 99 انسانوں کو جان سے مار سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی؟ اس نے کہا کہ تیری تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔
اب یہ شخص کو غصہ آیا اور جلال آیا اور اس نے کہا لے اب 100 پورے کر دیتا ہوں. اس سامنے والے شخص کو، عابد کو قتل کر دیا. جب توبہ ہی قبول نہیں ہوگی تو 100 کی عدد مکمل کر لیتا ہوں، تو 100 کی عدد مکمل کیا. لیکن پھر بھی اس کے دل میں تردد اور شک تھا کہ کہیں نہ کہیں میری مغفرت کی شکل نکل سکتی ہے. پھر لوگوں سے اس نے معلوم کیا کہ روئے زمین پر کوئی بڑا عالم ہو تو مجھے اس کی رہبری کر دو، تاکہ میں صحیح مسئلہ جان کر میں توبہ کر لوں. چنانچہ لوگوں نے بتایا کہ فلاں علاقے میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان سے تم اپنا مسئلہ دریافت کر لو. چنانچہ وہ عالم صاحب کے پاس گیا، اپنی زندگی کی ساری کارگزاری سنایا، 100 آدمیوں کو کس کس طرح قتل کیا سارا کارنامہ سنایا. معلوم کیا کہ اب آپ بتائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، کہ اللہ کے ہاں مجھ جیسے گنہگار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے، اللہ مجھے بھی بخش دیں گے. تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کیا رکاوٹ ہے، اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گنہگاروں کی گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے. اب انہوں نے ایک فرمایا کہ دیکھو تم یہاں سے سفر کر کے جاؤ، دوسری بستی میں جاؤ، وہاں اللہ کے کچھ نیک بندے ہوتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی. ہوتا یہ ہے وہ شخص سفر طے کرتا ہے، آدھے راستے میں ملک الموت آ کر اس کی جان قبض کر لیتے ہیں، روح قبض کر لیتے ہیں، اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اب آسمان سے دونوں قسم کے، رحمت کے اور عذاب کے دونوں فرشتے اس کی روح نکالنے کے لیے آ جاتے ہیں. رحمت کے فرشتے کہنے لگتے ہیں کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے. عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، پوری زندگی معصیت میں گنوا دی ہے. آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. الغرض وہ آتے ہیں، دونوں فرشتوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جس مقام سے نکلا ہے اس مقام سے جہاں جانے کا ارادہ ہے دونوں کی زمین ناپو. یہ جس زمین کے قریب ہوگا، اگر گناہوں کی زمین سے قریب، اپنی زمین سے قریب ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، جہاں جا رہا ہے اس زمین کے قریب ہے تو نیک لوگوں کے حق میں فیصلہ ہوگا. چنانچہ جب مسافت ناپی گئی تو وہ شخص گنہگاروں کی بستی یعنی اپنی بستی کے مقابلے میں نیکوں کی بستی سے صرف ایک بالش قریب ہوا تھا. چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ یہ مقام معصیت سے مقام عبادت صرف ایک بالش قریب ہے. اب رحمت کی فرشتے اس کی روح لے جائیں گے. اللہ نے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا. معزز سامعین، آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے گناہوں کو اللہ بخشتا ہے. اللہ کی رحمت تلاش میں ہوتی ہے کہ کب بندہ رجوع ہو، کب اس کے گناہوں کو معاف کروں، کب وہ نادم ہو. تو اس وجہ سے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور گناہ کے لیے جو میں نے بتایا، توبہ کے لیے کہ 3 چیزیں ہیں: پختہ عزم ہو گناہ نہیں کرنے کا، اور اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہو، اور اللہ سے سچی دل سے توبہ کرے. اس کو توبہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے، توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، موت سے پہلے پاک و صاف اللہ فرمائے، کسی گناہ ہمارے ذمے میں باقی نہ رہے، ایسے فیصلے فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.